آج جو سچائی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مسیح مصلوب کی قدرت۔ یوحنا کے مطابق انجیلی بیان 3 باب 14 آیت سے 21 آیات کے آخر تک ہم خدا کا مقدس کلام پڑھیں گے اور سنیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کے مطابق انجیلی بیان 3 باب 14 آیت سے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے، اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے، مگر جو سچائی پر عمل کرتا ہے وہ نور کے پاس آتا ہے، تاکہ اس کے کام ظاہر ہو کہ وہ خدا میں کیے گئے ہیں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور صلیبی موت یہ مسیح کے لیے کوئی حادثہ، ایکسیڈنٹ یا محض اتفاق نہ تھی، بلکہ مقدس پطرس رسول اپنے پینتیکوست کے واعظ میں یہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کے مقرر کردہ انتظام اور اس کے علم سابق کے موافق تھی۔ ایک چرچ فادر جس کو سینٹ جیروم کے نام سے چرچ ہسٹری میں جانا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے پیشتر کہ صلیب گلگتا پر نصب ہوتی، یہ خدا کے دل میں نصب تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ صلیب مسیح کے بہت قریب تھی۔ مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو پہلا خط لکھتے ہوئے وہ یہ بتاتا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ خداوند یسوع ناصری کی موت اور مصلوبیت، ان کا دفن کیا جانا اور جی اٹھنا، یہ نوشتوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق تھا، اور پرانے عہد کے انبیاء مسیح کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے
اس کی خدمت، اس کی موت، اس کے جی اٹھنے کی بابت پیشن گوئیاں کرتے رہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تصلیب و قیامت نہ صرف نئے عہد نامے کے اوراق کی خوبصورتی اور زینت ہے، بلکہ پرانے عہد نامے کے اوراق کا جمال اور جلال بھی ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے حوالے سے بے شمار تشبیہات، اشارے، پیشن گوئیاں اور تصاویر اور عکس ملتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سارا پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی جلالی پر امید کرنوں سے بھرا ہوا ہے، پر نور ہے، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ خداوند یسوع اپنے تجسم، اپنے انکارنیشن، اپنے انسان بن کر انسانی تاریخ میں داخل ہونے کے بنیادی اور اہم مقصد سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس لیے مسیح نے کبھی بھی صلیب سے پہلو تہی اختیار نہ کیا، کیونکہ وہ اپنی بابت عہد عتیق کی پیشن گوئیوں سے، نوشتوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ مقدس لوکا نبی اپنے انجیلی بیان کے 24ویں باب میں، جہاں پر مسیح کے ظہور کا اموس کی راہ پر 2 مسافروں کا ذکر ہے، وہاں پر لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقادوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی تھیں ان کو سمجھا دیا۔ یہ حوالہ جات بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع کی مصلوبیت، اس کا صلیب دیا جانا، اس کا دفن کیا جانا، یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا جو اچانک ہو گیا، نہ کوئی مس ہیپ تھا جس کی بابت خبر نہیں تھی۔ پرانے عہد کے انبیاء یہ تعلیم دیتے رہے اور مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے اپنی صلیب کی بابت بے شمار گفتگو کی۔ اور یہاں پر مسیح نے اموس کی راہ پر ان مسافروں سے کہا کہ ضرور تھا۔ اس کا مطلب ہے کوئی دوسرا راستہ اس کے سوا نہیں تھا۔ جلال کے لیے، سرفرازی کے لیے، کبریا کی داہنی طرف بیٹھنے کے لیے ضروری تھا کہ مسیح دکھ اٹھائے، مصلوب ہو، دفن کیا جائے اور مردوں میں سے جی اٹھے، تاکہ انسانیت کی نجات کا کام جو ہے وہ کیا جائے۔ صلیب مسیحی ایمان میں ایک مرکزی مقام ہے، ایک سینٹر ہے، اور اگر خوشخبری سے صلیب کو نکال دیا جائے تو یہ صرف ایک خبر رہ جائے گی، اس کے اندر جو شادمانی، جو خوشی، جو مکاشفہ، جو جوش ہے، انتھوزیازم ہے، وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ مقدس متی رسول اپنے انجیلی بیان میں ذکر کرتا ہے کہ جب یسوع آخری سفر یروشلم کی طرف کر رہا تھا تو اس نے یروشلم کو جاتے ہوئے 12 شاگردوں کو الگ لے جا کر ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن آدم سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ مسیح کو صرف صلیب کا پتہ تھا، وہ سارے پروسیس سے واقف تھا کہ اس کو رد کیا جائے گا، ٹھٹھوں میں اڑایا جائے گا، کوڑے ماریں گے، مصلوب کریں گے، لیکن وہ تیسرے دن زندہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ مسیح گھر سے دہی لینے آیا تھا اور انہوں نے پکڑ کر مصلوب کر دیا۔ وہ مصلوب ہونے کے لیے
وہ موت سے لڑنے کے لیے، وہ ابلیس کا سر کچلنے کے لیے، وہ بنی آدم کی نجات کی تکمیل کے لیے، خدا کی حضوری کے راستوں کو کھولنے کے لیے بڑی عزت، جلال، شان اور قدرت کے ساتھ یروشلم میں آ رہا تھا، اور اس نے ساری باتیں اپنے شاگردوں کو بتا دی۔ کیسریا فلپی کے علاقے میں مقدس متی کے مطابق انجیلی بیان کا 16واں باب ہے یہ، وہاں پر مسیح نے پہلی دفعہ کلیسیا کے راز کو، بھید کو اپنے شاگردوں پر کھولا، اور جب اس نے پوچھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور پھر پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں، تو شمعون بریونا نے جواب دیا، مقدس پطرس نے جواب دیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ مسیح نے اس کے اقرار کو قبول کیا اور اس نے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ بڑا اپریشیٹ کیا مسیح نے اس کے اقرار کو، مکاشفے کو جو اس کی روح کے اندر مسیح کے لیے موجود تھا۔ لیکن جو ہی ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں 21ویں آیت کے اندر، تو لکھا ہے کہ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے۔ جتنے حوالے پڑھے جائیں گے نا، وہاں پر اس بات کو غور کیجئے کہ وہ ضرور ہے، کوئی آپشن نہیں، کوئی اور راستہ نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی بائی پاس نہیں کہ جس کو کراس کر کے وہ جلال تک پہنچ جائے۔ جلال اور سرفرازی کا ہر ایک راستہ صلیب کی طرف سے گزرتا ہے، صلیب کے نیچے سے گزرتا ہے۔ ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ پطرس اسے الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ لو استاد یہ کہ انجی دیاں گلاں کرن جو ہے جڑے ٹائی ٹوٹ رہے ہیں نا، یہ بھی پانچ جانے دیا۔ خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے کا۔ یہ ہے انسانی ہمدردیاں، ہیومن سمپتھیز، لیکن یہ خدا کے الہی پلان کا انکار ہے، ریفیوزل ہے۔ مسیح نے بالکل اس کو قبول نہیں کیا کہ اس نے کہا نہیں تو ٹھیک کہہ دے، میں تو پہلے اس لیے نہیں چڑھنا چاہتا۔ نہیں، لکھا ہے خداوند نے پھر کر پطرس سے کہا، اور یہ سارا حوالہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم مسیح کی مصلوبیت کی اہمیت اور ضرورت سے واقف ہو جائیں، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے، آسمان پر جانے کے لیے، روح القدس کی جنبش کے نیچے رہنے کے لیے، فتح کے لیے، غلبے کے لیے کس قدر زندہ یسوع اور مصلوب یسوع کی ضرورت ہے۔ خداوند نے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور۔ غور کریں، ایک ہی شخص، کچھ دیر پہلے اس کو کہا جا رہا ہے مبارک ہے تو شمعون بار یونا، اور اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان دور ہو۔ یہ دراصل پطرس سے نہیں، جو شیطانی سوچ، ڈیولش تھنکنگ اس کے اندر چل رہی تھی، صلیب کی نفی کی بات جو چل رہی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ صلیب کی نفی شیطان کے ذہن کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسیح صلیب تک جائے اور اس کے سر کو کچلا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ صلیب کا منصوبہ کینسل ہو جائے تاکہ انسان کو نجات نہ ملے۔ لیکن مسیح نے کہا ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے اور وہاں پر مصلوب کیا جائے۔ مسیح نے کہا تو خدا کی باتوں سے زیادہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ کلام ہمیں جو مرضی کہتا رہے، سمجھ بھی آتی رہے،
पर वो समझ नहीं आती जेड़ी कोई बंदा कह देना हाँ फलाने ने भी कहा। आदमियों की बातों के पीछे भागने वाले, ख्याल रखने वाले लोग वो हमेशा ठोकर खाते हैं। लेकिन मसीह ने कहा जरूर है, इसके अलावा कोई चारा नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ही जगह गुलगुता जहां पर से जिंदगी के घर की राहें निकलती हैं, निजात की रोशनियां निकलती हैं, खुशी और शादमानी के गीत निकलते हैं। हमें हर वक्त आदमियों की बातों से ज्यादा खुदा की बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो कहे कि दुनिया बर्बाद हो रही है, लेकिन कलाम कहे कि अभी वक्त नहीं आया, तो कलाम सच्चा है, क्योंकि ये जिसका कलाम है वो सच्चाई है, वो हक है, उसकी बातें सच्ची हैं। हमें उन पर गौर करना चाहिए। बहुत दफा हम साइकोलॉजिकली परेशान हो जाते हैं, नफ्सियाती प्रेशर में आ जाते हैं। मैं कल दिया 10 बंदे कहन गए ले बहुते हैं, लेकिन किसी शख्स ने कहा है वन मैन विद गॉड इज मेजॉरिटी। जो एक शख्स जिसके साथ खुदा खड़ा है वो अक्सरियत है, लेकिन वो 10 लोग जिनके पास मुकाशफा नहीं है वो अकलियत है। तादाद की बात नहीं, यहाँ मेयार की बात भी है और यहाँ पर इमाम की बात भी है। मसीह ने कहा कि तू आदमियों की बातों का तो खुदा की बातें क्या है। मसीह की सलीब का जिक्र किया जाए। आज हमारी कलीसियाओं में रिवाज ये हो चुका है, हम सीजनल क्रिश्चियन बन चुके हैं। क्रिसमस आया, क्रिसमस के गीत, एक ही साल में एक दफा गुड फ्राइडे आता है ना, उस दिन सलीब के गीत, फिर जी उठने के गीत, फिर पेंटिकोस्ट के गीत, फिर गर्मियों के गीत और सर्दियों के गीत। लेकिन याद रखिए सलीब किसी सीजन की मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम मौसम वो सलीब की वजह से है। दुनिया में तमाम रंग, तमाम खुशियां, तमाम फतह वो सलीब के सबब से है। इसलिए कोशिश करें आपके गीतों में, आपकी दुआओं में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी प्रस्तुति में सबसे बढ़कर सलीब का और मसीह मसलूब का जिक्र हो। शैतान भाग जाएगा, वो खड़ा नहीं रह सकेगा। आज सुन, मैं पुराने अहदनामे में से मसीह मसलूब की कुदरत, बचाने वाली कुदरत की एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। अक्सर लोग इससे शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि इसमें क्या रखा है। मसीह को पकड़ा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पसली छेदी गई, उसको बरहना मसलूब कर दिया गया। इसके अंदर कोई हिकमत नहीं, कोई मौजज़ा नहीं, कोई निशान नहीं है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। अगर मैं बच गया हूं, अगर मुझे जिंदगी मिल गई है, अगर मेरे गुनाह मुआफ हो गए हैं, अगर मुझे अब्दियत के मस्कनों में जगह मिल गई है, तो वो सलीब पर लटके हुए यीशु की वजह से है, वरना कोई और रास्ता ना था और ना है। मुकद्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान के 3 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह और यहूदियों के एक सरदार उस्ताद बनाम निकोदेमुस के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का जिक्र करता है। और कलाम बताता है कि वो रात के वक्त मसीह के पास आया। बहुत से लोग इससे शायद ये मतलब लेते हैं कि वो यहूदियों के डर की वजह से रात को आया था, लेकिन आसमान पर पूछ लेंगे उससे क्या वजह थी। लेकिन एक खास वजह यह थी कि यहूदी लोग गुफ्तगू के लिए, सीखने सिखाने के लिए, डिस्कशन सेशन के लिए रात के वक्त का इंतखाब करते, जब वो फ्री होते थे, इत्मीनान सुकून चारों तरफ होता था,
تب وہ بیٹھ کر خاص باتوں کو ڈسکس کرتے تھے۔ نیا عہد نامہ نیکودیمس کی بابت ہمیں بہت کچھ نہیں بتاتا، لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ تو یہودیوں کا سردار اور استاد ہو کر ان باتوں کو نہیں جانتا۔ یہ مسیح کا ہڈن ڈسائپل، پوشیدہ شاگرد، اور یہ یہودیوں کی مؤسس، دی ریسپیکٹڈ سینہیڈرن کا ممبر، اور ایک متوازن شخصیت کا مالک، مذہبی جنونی نہیں، ساری باتوں کو ہر اینگل سے دیکھ کر فیصلہ کرنے والا شخص۔ یوحنا کے مطابق انجیلی بیان کے 7 باب کی 51 آیت میں اس نے سینہیڈرن کو یہ مشورہ دیا کہ نہ ہو ایسے ہی آپ اشتعال انگیز نہ ہو، بلکہ اس نے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا؟ یہ مسیح کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے تھے، اس کو مار دیا جائے، یہ کر دیا جائے۔ وہاں پر نیکودیمس نے کہا تھا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بلا وجہ کسی پر الزام نہ لگایا جائے، مارا نہ جائے، پہلے پرکھا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ آخری دفعہ اس کا ذکر ہمیں یوحنا کے مطابق انجیلی بیان کے 19 باب میں ملتا ہے، یوسف ارمتیا کے ساتھ۔ جب یوسف ارمتیا پیلاطس سے مسیح کی ڈیڈ باڈی لاش لے کر آیا اور اسے دفن کرنا تھا، تو تدفین کے کام میں ہم نیکودیمس کو بھی دیکھتے ہیں، اور یوحنا اپنے انجیلی بیان میں ذکر کرتا ہے کہ یہ شخص نیکودیمس، یہ 50 سیر مر اور عود ملا ہوا خوشبوئیں جو 45 کلوگرام بنتی ہیں، وہ یہ مسیح کی تدفین کے لیے لے کر آیا تھا۔ تیسرے باب کی پہلی 21 آیات، وہ جو رات کے وقت گفتگو ہوئی اس کا خلاصہ ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں ظاہراً تو وہاں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ نیکودیمس نے کوئی سوال کیا ہو مسیح سے، بلکہ اس نے تو آ کر بڑا ایڈمائر کیا، تعریف کی، تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے۔ لیکن گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ 2 بڑی باتیں اس کے اندر تھیں۔ پہلی بات بادشاہی، خدا کی بادشاہی۔ یہودی خدا کی بادشاہی پر ایمان رکھتے تھے، اور پھر ہمیشہ کی زندگی۔ ان دونوں کی بابت مسیح نے اس کے ساتھ گفتگو کی، اور اس نے کہا نیکودیمس، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دے سٹ پٹا کر رہ گئے۔ کیا آدمی بوڑھا ہو کر پھر ماں کے پیٹ میں جائے؟ مسیح کی باتیں سمجھنے کے لیے ذہن کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ مذہب کے زور پر، تعلیم کے زور پر، اپنی ذاتی تعلیمات کے زور پر کوئی مسیح کی تعلیم کو سمجھ نہیں سکتا۔ ہزاروں لوگ بائبلیں لے کر بڑے بڑے گرجوں کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نئے سرے سے پیدائش کا مکاشفہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائشی طور پر مسیحی پیدا ہوئے ہیں اور جنت ہمارا حق ہے، بادشاہی ہماری ہے۔ یہ سن پوچھ کے دیکھ لو، اس نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر مسیح نے اس کو بتایا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا کیا ہے، اور ان باتوں کو سمجھانے کے لیے مسیح نے پرانے عہد نامے سے ایک تمثیل، ایک واقعہ، صلیب کی ایک جھلک، صلیب کا ایک اشارہ اٹھایا اور اس کو بتایا کہ کس طرح انسان ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل کیے جاتے ہیں۔ خدا کا کلام کھولیے میرے ساتھ، گنتی کی کتاب اس کا 21واں باب، اور غور سے کلام پڑھیے۔ یہاں واقعہ ہے جب بنی اسرائیل بیابان کا سفر کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگ پرانے عہد نامے
वो ना पढ़ते हैं ना उसको प्रीच करते हैं। वो समझते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन नए अहदनामे को समझने के लिए पुराना अहदनामा बुनियादी कुलीद की हैसियत रखता है, और ये सारा पुराना अहदनामा ये मसीह से ही तो भरा हुआ है। और ये बियाबानी सफर, ये आज मेरा और आपका जिंदगी का सफर जो रूहानी सफर है, उसकी बाबत हमें बताता है कि ये एक जैसा नहीं होता। उसके अंदर नशेब फराज, ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन एक बात जो पक्की है वो ये है कि बाइबल का खुदा वफादार है। हालात, मौसम, वक़्त, हमारी बेवफाइयां उसकी वफादारी को बातिल नहीं कर सकती हैं। दुनिया में तमाम खूनी रिश्तों में, तमाम जिस्मानी रिश्तों में लोग बेवफा हो जाते हैं, वादे करके कसमें खाकर मुकर जाते हैं। एक शख्स है जो हमेशा बावफा है, और वो मेरा और आपका आसमानी बाप है जो कलाम पूरा करता है, अपने लोगों के लिए जागता है और हर तरह के हालात में उन्हें संभालता है। 21वें बाब की पहली 3 आयत में एक बड़ी फतह का जिक्र है। तीसरी आयत, और खुदावंद ने इस्राएल की फरियाद सुनी और केनानियों को उनके हवाले कर दिया, और उन्होंने उनको और उनके शहरों को नेस्त कर दिया, चुनांचे उस जगह का नाम भी हुरमा पड़ गया। और फिर चौथी आयत से हमें बनी इस्राएल के बागियाना रवैये और खुदा की अदालत का जिक्र मिलता है। ईमानदार बाहर के उठने वाले तूफानों से बर्बाद नहीं होता। जो अंदर तूफान उसके उठते हैं वो उसको बेचारा कर देते हैं, वो बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, वो सजा की तरफ ले जाते हैं। चौथी आयत से पढ़ते हैं, फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलसम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर घूम कर जाए, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज़ है। अच्छा, ये सोचते थे कि आज हम मिस्र से निकले हैं, कल फरिश्तियां लैके सानू उठ डड जाना है ते असां मुल्क मौदा च पहुंचे। ईमानदार भी आज सोचते हैं इधरों बपतिस्मा लेना, इधरों मत्ता ते बह जाना, के दरमियान वाला सफर ओदा कोई पता नहीं। अगर उसको बेहतर बनाना चाहते हो तो बनी इस्राइल के बियाबानी सफर का मुताला कीजिए। ये अदूम के बादशाह से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, और इसका जिक्र हमें 20वें बाब की 14वीं आयत के अंदर भेजता है। इन्होंने एम्बेसडर भेजे कि हम ना तेरा पानी पिएंगे, ना तेरी किसी चीज को छेड़ेंगे, हम रास्ता रास्ता होकर निकल जाएंगे, तू हमें अपने मुल्क में से गुजरने। उन्होंने क्या नहीं, सारा जहां तो डरता सी, क्योंकि ये जो जिस तरफ मुंह करते थे, जो फतह करना चाहते थे, खुदावंद इनको फतह दे देता, उसने ना कर दिया और ये डिसअपॉइंट हुए। इनको घूम कर जाना पड़ा और उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज़ आ गई। बहुत दफा ऊपर ऊपर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अंदरों आजिज़ी मुकमदा नहीं छेती। ये तो वेला एदा काम ही है, इन्ने साल होए ने निजात पाया लब्बा ते कख भी नहीं। ये आजिज़ी आ गई इनके अंदर। आजिज़ी वो वाली नहीं जो आजिज़ होना है, ये वैसे रास्ते से ही तंग आ गए और मुश्किल के अंदर पड़ गए कि एक ही गल है भाई, हुण इधरों घूम के इधर नूं जाओ। ये बियाबानी सफर जो है ना, ये पोनी जे भैणा चाह पौंदियां ने ना, चाह अड्ड ते पत्ती, ये बियाबानी सफर ने भी यही किया था। ये जो मिली जुली भीड़ और एवं ही नारे मारने वाले गए साडे नाल, सिर्फ मोर्चों पर पुरजोश होने वाले ये राज रह गए थे। आजिज़ आ गई और लोग खुदा की
اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے. سوچو ہاتھ کتنے پایا خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے. اور یہ انہاں دا فیشن سا انہاں نوں پانی نہ ملے تاں موسیٰ دی شامت ہے خدا دی شامت. یہ مصر جہان تے اوتھے پیٹ پیٹ ماردے ہن سانوں رہائی دے. آج ہم بھی جاتے ہیں نا ایک مصیبت میری مینوں تو جب رہائی مل جاتی ہے اوتھے ہی چنگے سہانڈیاں پر گوشت کھاندے ہیں نا مفتاں دا. ہائے وہ کھیرے، ہائے وہ گندنے، ہائے وہ لہسن، جسمانی خواہشات، گناہ آلود خواہشات جو اندر ہی اندر ہمیں کھاتی چلی جاتی ہیں. 99% لوگوں کا سوائے کھانے کا اور کوئی پرابلم نہیں. اے کی ہے ہون کی ہے کیا ملا ہے ہمیں پتہ نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. میں اس پر آج بات کروں گا. وہ کہتے ہیں ہم کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے. میں نے دسو کیا خدا انہوں نے مرن لی لیا ایسا وہ تھے زندہ سمجھتے تھے ایسا بیگار اور محنت اور مار اور غلامی وہ تھے بھی انہیں دائے ہو حال اور اب خدا نکال لایا ہے یہ تھے بھی ہو حال. لیکن ایماندار کی یہ پہچان نہیں. وہ جب ایک دفعہ نکل آتا ہے وہ ماضی کو یاد نہیں کرتا. وہ ماضی کو اٹھا کہ نہیں لیے پھرتا. جو وہ دیتا ہے شکر گزاری سے لے لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں. لیکن یہ شکایت کر رہے ہیں تو کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے. یہاں نہ تو روٹی ہے نہ اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے. غور کریں ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ بائبل کے پڑھنے والے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آپ بائبل سے محبت کرتے ہیں اس لیے خدا آپ کے لیے کلام دیتا ہے. کیا کوئی بنی اسرائیلی بیابان میں پوتھا تو مریا سے جب ان کو پانی چاہیے تھا چکماٹ کی چٹان جس کو اگر چھیڑا جائے آگ نکلتی ہے. بنی اسرائیل کے لیے پانی نکلا اور کلام کہتا ہے وہ چٹان یسوع تھا جو ان کے ساتھ چلتا. گوشت مانگا تو کٹے کا نہیں دیا بٹیر راج کے تھا وہ بکری کا اللہ کھاتے نہ گیا. آسمان سے من نازل ہوتا رہا اور زبور نویس کہتا ہے من کو کہ وہ فرشتوں کی خوراک ہے وہ فرشتوں کی روٹی ہے آسمانی روٹی ہے. لیکن شکایت کرنے والا بندہ وہ بالکل انا ہی ہو جاتا ہے. وہ ماضی میں خدا کے کاموں کو یکسر بھول جاتا ہے. صرف ایک وقت کی روٹی کے لیے ایک وقت کے پانی کے لیے مسیح نے کہا فکر مند ہو کر نہ کہو ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے ہم کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ یہ تو یتیمہ کا کام ہے. بہ کے سوچن کی کھانا ہے کی پینا ہے کدوں مرنا ہے. تمہارا تو آسمانی باپ پہلے سے جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. اور جس بات سے میں ڈر گیا مجھے خوف آیا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ خدا کے خلاف کفر بک رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور زمین کے جانداروں کو اسیر کرتا ہے اور جو تو دیتا ہے وہ یہ بندہ واحد مخلوق ہے جنہوں سب تو اچھیاں شاموں میں دیں یہ پھر ناک چاڑ کے بندے اور ہمیں پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو آج دعوت فکر دیتا ہوں. جاؤ جا کر دنیا کے اندر دیکھو کروڑوں انسان بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ روڑی کے ڈھیر سے اور کچرے سے روٹی اٹھا کر کھانے پر مجبور ہے. لیکن تجھے خدا نے اپنے بیٹے
بیٹے کی خاطر سے گھر کے اندر عزت سے روٹی دی ہے اور تو پھر بھی کمپلین کر رہا ہے، پھر بھی شکایت کر رہا ہے، پھر بھی خدا اچھا نہیں ہے۔ پھر پرندے ساڈے نالوں یا جنگلی پرندے ہم سے زیادہ عقل مند ہے نا، وہ جو ان کو دیتا ہے وہ لے لیتے ہیں، ہمیں جو بھی مل جائے۔ اچھا، یہ ایک عادت ہے، ایک لائف سٹائل ہے شکراؤں، اور بعض بندے اس کو سوچتے ہیں کہ اٹس ایٹیٹیوڈ۔ کھیل کے کٹا، تجھے تمیز ہی نہیں کہ یہ زندگی کے تسلسل کے لیے جو چیزیں بات دیتا ہے، کاش میرا دل شکر گزاری سے بھر جائے اور جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اس کو زیادہ دیا جائے گا، لیکن جگہ تھوڑے تھی۔ ہم خدا کی برکتیں اپنی عادات کی وجہ سے کھو دیتے ہیں، اور یہ کفر کے برابر ہے۔ خدا پر الزام ہے تو سانو مرن دی ہے، اور یہ نکمی خوراک، اور میں پڑھ رہا تھا انہوں نے من کی بابت کہا کہ اٹس اے ورتھ لیس بریڈ، حقیر ناچیز روٹی ہے یہ، اور پھر انہوں نے کہا میزریبل فوڈ، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ آسمانوں سے دے رہا ہے۔ ہن مول لے کے کھاندے ہو کنا بھی شاید کھاندے ہو، ان کے ہر من کے پوے سے شہد کی مہک آتی تھی، شہد کا ٹیسٹ آتا تھا، توانا بن گئے، طاقتور بن گئے۔ اور پڑھے ہو، طاقت بہتا کھان چ نہیں، شکر گزاری چاہیے۔ باپ جانتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ کہتا میرے بجلی دیا تارا نہیں پڑھا دو، آندہ اور مجھے یہ بھی دے دو اور مجھے وہ بھی دے دو۔ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے پاس یہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے بچوں کے حوالے سے، ان کو کیا دینا ہے اور کیا، اور اگر ہم وہ دے دیں جو ان کی ضرورت نہیں تو وہ بیمار ہو جائیں گے۔ ابھی یہ بھی سوچتے ہو کہ خدا تیری صحت کی فکر کر رہا ہے اور شکایت کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ناچیز جان رہے ہیں، اور یہ لوگ دراصل خدا کی بے قدری کر رہے تھے، اس معجزانہ خوراک کی بے قدری کر رہے تھے جو آسمان سے آتی تھی۔ یہ رویہ جہاں پر بھی ہوگا وہاں خدا کی عدالت آ جائے، اور عدالت کا ایک نشان یہ بھی ہے، تم کھاؤ گے اور شیر نہ ہوگے، پہنو گے اور گرم نہ ہوں گے، ٹھڈ پاٹن آیا ہوئے پر کے اکھاں نہیں رج دی۔ یہ عدالت کا نشان، آسودگی نہیں، اندر انسان اندروں رجا رجا نہیں لگتا، شکر گزاری نہیں ہے، بالکل شکایات سے بھرا ہوا۔ یہ باتیں ہمیں خدا کی عدالت کے نیچے لے آتی ہیں۔ خدا پھر آگے عدالت کرنے کی وقت پر، اور میں صبح غور کر رہا تھا، ہماری مصیبتیں اور بیماریاں ان میں سے 80% ہماری زبان کی وجہ سے۔ اقرار یہ ہے پکھ نہیں گیا، کچھ پلے نہیں، میں نہیں کوڑے چاہتا، میں نہ کو بکرا سپرمین نہ سمجھو، اسی لیے ہم برکتوں سے محروم ہیں۔ جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، یسوع تمام جہانوں کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ ہاللویا، دنیا میں غریب شخص وہ ہے، بھوکا وہ ہے، کنگال وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کے پاس یسوع نہیں ہے۔ ہاللویا، یسوع ہوئے نال بیابان چ ضیافتہ، تبریاس کی جھیل پر روٹی اور مچھلی، یسوع ساتھ ہے، ہمارے بھی یسوع ہی ساتھ ہے۔ ایمان لے آؤ، آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر یسوع کی سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر لوگ مر رہے ہیں،
लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं, लोग नाउमीद हो चुके हैं, लेकिन जिनके पास यीशु है उनकी उम्मीद बनी रहती है। अदालत आ गई और अदालत क्या थी? तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। मुझे बताएं किसको कभी कोई हादसा सड़न का तजर्बा है? आई हैव लॉट। कभी मोटरसाइकिल का सिलेंसर नाल, कभी कैसे अजय सवेरे सवेरे मैं गर्म पतीली पाई थी। ये मैं कहना दरअसल ये चाहता हूं कि ये प्लेजेंट नहीं होता, ये एक्सपीरियंस खुशगवार नहीं होता। जब जाती है स्किन और वो बाजुकात आपले बन जाते हैं। खुदा ने सांप भेजे, कौन से? जलाने वाले, खतरनाक। बाज अंग्रेजी तराजुम के अंदर लिखा है फ्लाइंग सर्पेंट, उड़ने वाले, और इब्रानी जुबान में इसके लिए लफ्ज है नख्शराफ। ये आप ईमान रखते हैं कि आसमान पर खुदा के तख्त के सामने सराफीम, और सराफीम वो हैं जिनका बदन फरिश्तों का आग है, और ये सराफ जो है ये सराफीम का सिंगुलर है, वाहिद है। ऐसे सांप जिनका कलर कॉपर की मानिंद था, और धूप के अंदर जब वो आते थे यूं लगता था कि आग आ रही है, और जब वो लड़ते थे आग ही लग जाती थी। मैं रात को देख रहा था, इनके लड़ने से तेज बुखार हो जाता था और आदमी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते थे। बियाबान में कोई एंटीडोट नहीं थी, कोई उनके पास दवाई नहीं थी, कोई सांप का इलाज नहीं था, तरियाक नहीं था, कुछ नहीं था वहां, और सारी लश्करगाह मर गई। बस ये बात आउनु भी लड़ गए, क्योंकि वो तड़फनी लै पेंगे सन, भी लड़े। मैं दयानतदारी से अपने आप से और आपसे ये गुजारिश करता हूं, आओ सच्चाई की ऐनक लगाकर देखें, कहीं मेरे घर में, मेरे खैमे के अंदर, मेरी लश्करगाह के अंदर ये जलाने वाले सांप तो नहीं आ गए। फ्रस्ट्रेशन, झगड़े, एक बाप की औलाद एक दूसरे को खाने को दौड़ रही है, एक दूसरे के खिलाफ, इत्मीनान नहीं, तसल्ली नहीं, इसका कोई तजर्बा नहीं। शैतान ने हमें आग लगा दी है, बेचैनी है, और किसी तरह से वो ठंड में बदल नहीं रही, तसल्ली में बदल नहीं रही है। कहीं खुदा की मार तो नहीं पड़ गई? कलाम तो ये कहता है कि हर एक बात में क्या करो? अगर छाबे में, चिंगेर में 4 रोटियां हैं, शुक्र आती है, फिर भी हुंदा कोई नहीं, एक कहने की गल आज इन्हीं की बस है। ये हमारा मिजाज है ना, इंसान है ना, हम तो जीते ही रोटी के लिए हैं। और अगर आज हालात अच्छे हैं, खुदावंद का शुक्र, अगर अच्छे नहीं फिर खुदावंद का शुक्र। अयूब के स्कूल में दाखिल हो जाओ, मैं अयूब बाइबल वाले की गल करन दिया, बद किधर हो तो जो उसका सारा कुछ जाता रहा। उसकी बीवी आई और उसने आकर कहा, क्या तू अभी भी खुदा की इबादत करेगा? खुदा की तकफीर कर, इसका मतलब है लानत कर, कुफर बाकुस पर, और मर जा। अयूब ने कहा, तू तो नादान औरतों की सी। अच्छा पा, ये एक बड़ी करोड़ के पर्दे में औरतों का जिक्र है ना, किरदार के हवाले से हम भी नादान ही को ठहरे। हम तभी शुक्रगुजारी करते हैं जब जेब भारी होती है, चंदा ज्यादा होता है, टाइप्स ज्यादा मिल जाती है, हालेलुया बड़ी अच्छी कलीसिया है, और अगर नहीं मिली तो कुछ भी नहीं। कि पादरी भी ना शुक्रे की वजह तो बहुत कुट खाता है। इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न। मैं जब दुआ करता हूं, मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब आ गई है। जब मैं दुआ करता हूं, मैं आपके लिए शुक्र करता हूं। खुदा ने मुझे आपका खादिम होने के लिए मुकर्रर किया, कीमती है।
آپ اس کے بیٹے کے لہو سے خریدے گئے. حالات اگر آج اچھے نہیں کل اچھے ہو جائیں گے. اگر آج بیماری ہے شفا میں بدل جائیں گے, کیونکہ یہوہ سب چیزوں کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. We need to change our attitude, lifestyle. ہر وقت شکایت. میں گل کی تھی نا کہ کئی میں بیماری ہوں گی, دھوپ لگ جائے, آج دھوپ بڑی ہے, دعا کرنے کے بارش ہوئے بارش ہوئے بارش ہوئے, اجے بدل گجرے والے پر آتا ہے آپ پچھلے اندر بڑے ہوتے ہیں. پادری صاحب نے کسی شخص کا مجھے بتایا, انہوں نے چھتری لی, چھتری بارش کے لیے ہوتی ہے, تو پھر وہ اپنی ساتھ والی کو کہتا بند کر بھیجے. ہر بات میں کیڑے نکالنا, اینی گرمی کیوں ہے, اینی دھوپ کیوں ہے, اینی ٹھنڈ کیوں ہے. شکر کرو ہم زندہ ہیں, سارا کچھ ہے. جو چلے جاتے ہیں ان کے لیے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایوب نے کہا تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہیں, ہم نے اس کے ہاتھ سے سکھ پایا اور کیا دکھ اوڈائی ہے. ہلیلویا. سکھ تے اوڈائی دکھ حالات بدل جائیں گے, خدا دونی برکت آپ کو دے گا, آپ کے کھتے بھرے رہیں گے, لیکن شکر گزار بن جاؤ ورنہ جلانے والے سانپ آ جائیں گے. جب آ گئے نا اور یہ لڑتے آگ لگ جاتی, لوگ مر رہے, کوئی ڈاکٹر نہیں, کوئی میڈیکل سن نہیں, کوئی میڈیکل سٹور نہیں, کوئی کلینک نہیں. چلو خدا دا شکر ہے ساڑھے کو کچے پونے ڈاکٹر تے گئے نا, وہاں یہ بھی نہیں تھے. پھر ایک ہی راستہ تھا, موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے ہم نے گناہ کیا. یہ جلانے والے سانپ خدا نے مارنے کے لیے نہیں, ان کو توبہ کروانے کے لیے بھیجے تھے. خدا کسی کی ہلاکت بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. آ گئے توبہ کی جگہ پر, ہم نے خداوند کی اور تیری شفاعت کی. جتنی دیر خدا کی مرضی ہے تو انہیں برداشت کرنا پڑے گا, شکایت نہ کرنا. ہاں خداوند وقت آئے گا, اچھا پاسبان آپ کو دے گا, لیکن شکایت نہ کریں. سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے پہلے آندے ہیں مرن لی لے آیا سانا آئے نا سانپوں نہ کھولی آکھا کئیاں دیا ادھوں بھی نہیں جے کھول دی. پھر آ کر کہتے ہیں دعا کر خدا ان سانپوں کو ہم سے. چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے کیا شخص, کیا لیڈر, بنی اسرائیل پیچھے چڑھے رہتے تھے, یہ شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھتا. ہیلیلویا. لوگوں نے کہا دعا کر, انہیں نہیں کیا ہن کرو گلا ہوں, نہیں, اس نے دعا کی. میں جلدی کر رہا ہوں. خدا نے انتہائی ڈرامائی حل بخشا. جہاں کوئی حل نہیں وہاں مسیح کی صلیب انسان کے لیے حل ہے, اور صلیب کی تصویر دے دی گئی. یہاں پر پرانے عہد نامے میں ابھی بیابان میں تھے. خدا نے کہا ایک جلانے والا سانپ بنا دے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے, اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا. علاج آ گیا, دعائی آ گئی, بچنے کی راہ آ گئی, اور وہ یہ تھی کہ ایک سانپ بنا, اس کو کہاں لٹکا دے. اگر یسوع معجزہ ہی کرتا رہتا اور طوفان تھماتا رہتا اور روٹیاں ہی دیتا رہتا, ضرورتیں تو پوری ہو سکتی تھیں. بنی آدم نجات صلیب پر لٹکا ہوا دے سکتا ہے, بلی پر لٹکا ہوا تیری امید ہے, تیری زندگی ہے, تیرے لیے خوشخبری ہے. چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا, اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی. کیا پیتل کے سانپ کے اندر کوئی جادو تھا؟ نہیں, خدا نے کہا. اور جو خدا کے کہنے پر چلتے ہیں زندگی پاتے ہیں. کلام کہتا ہے وہ جیتا بچ گیا. ابھی سانپ بن رہا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہا ادھر چپ کر, ابھی موسیٰ ایک تصویر لے کر آ رہا ہے. بنی اسرائیل نہیں جانتے تھے کہ اس کے پیچھے مکاشفہ کیا ہے.
وہ تو صرف وقتی زندگی اور وقتی شفا کی باتیں کر رہے تھے، لیکن یسوع مسیح نے نیکودیمس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خدا کا مکاشفہ ہے۔ بنی اسرائیلی مفسر آج بھی اس کی تفسیر کرنے سے ڈرتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا تو اپنے لیے کوئی شبیہ نہ بنانا، لیکن وہ پرستش کی بات ہے۔ یہاں پرستش نہیں ہو رہی، یہاں تو آنے والے وقت کے لیے تصویر دی جا رہی ہے، اور وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس کے کیا معنی ہے، لیکن جب یسوع مسیح نے، استاد اعظم نے، ربان نے اس کی تشریح کی تو اس نے کہا یہ بلی پر لٹکا ہوا سانپ خدا کے فضل اور محبت کی علامت ہے۔ جب تک ابن آدم اونچے پر نہ چڑھایا جائے زندگی نہیں۔ نکالیے حوالہ میرے ساتھ یوحنا کے مطابق انجیلی بیان 3 باب۔ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اگر وہ سانپ بنا کر ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہتا کیا سارے لوگ دیکھ سکتے تھے؟ ایک تصویر اپنے ذہن کے اندر ہے، لشکرگاہ کے اندر سانپ ہی سانپ ہے اور لوگ مر رہے ہیں، لوگ بچ بھی رہے ہیں، بچا بھی رہے ہیں۔ اچانک ایک گلی گاڑ دی جاتی ہے اور شور مچ جاتا ہے، جتنے سانپ کے ڈسے ہوئے ہیں اس کو دیکھو بچ جائیں گے، اور جو دیکھتا ہے بچ جاتا ہے۔ ایمان کی بات ہے نا، ایمان سے دیکھ رہے ہیں اور بچ رہے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں میں آتے پہ ہوں ٹھیک، بڑی تکلیف سی، بڑا بخار سی، سپ دے بڑھنا میرا تو بخار ہی لاتا ہے، یسوع آیا ہی اس لیے تھا۔ اور مسیح نے کہا ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے۔ لوگ سوچتے ہیں صلیب کی کیا ضرورت تھی؟ صلیب خدا کے نجات کے پلان میں ضروری، ڈیوائن مسٹ، الہی ضروری، جس کے بغیر راستہ نہیں تھا۔ کلام کہتا ہے ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس سے بری صورتحال ہے جو بیابان کے اندر تھی۔ بیماریوں نے، مایوسیوں نے، حالات میں، شیطان نے، موت نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، لوگوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، لوگ وکٹمائز ہو رہے ہیں۔ آج بھی وہی پیغام ہے جو بیابان کے اندر تھا۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے، اگر کوئی ابدی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے، گلگتا کی صلیب پر لٹکے ہوئے یسوع پر نظر کرو، بچ جاؤ۔ اور رسول دوسرے خط میں، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے دوسرے باب میں کہتا ہے میں نے ارادہ کر لیا کہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ۔ ہمیں ساری وصیت اچھی لگتی ہے، صلیب کا واقعہ اور یہ کون لوگوں دسی اور منہ تے چکے ہیں، ہاں یہ قدرت ہے، ہاں یہ نجات ہے۔ دنیا میں سانپوں کے کاٹے ہوئے تلاش کر رہے ہیں کوئی علاج، کوئی دوائی۔ ہاں یسوع صلیب پر چڑھ گیا اور اس نے 2000 سال پہلے علاج کر دیا، شفا دے دی، رہائی کا بندوبست کر دیا، اور اس نے صلیب پر تمام ہوا کا نعرہ مار کر انسانوں کی مخلصی کا علاج کر دیا۔ ہم کس طرف دیکھتے ہیں؟ ہمارا دھیان کس طرف ہے؟ شیطان نے ہمارا دھیان سانپوں کی طرف، سزا کی طرف، دنیا کی طرف لگا دیا ہے۔ لیکن میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میں آپ سب اس پیشن کے ساتھ اس جگہ پر کھڑا ہوں۔ دوائی آج بھی موجود ہے، سانپوں سے شفا دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس نے پرانے سانپ کے سر کو صلیب پر کچل کر تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ ایک حوالہ صرف میرے ساتھ پڑھ لینا، کلسیوں کے نام خط، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا باب، دوسرا باب 12ویں آیت، اور اسی کے ساتھ
बपतिस्मा में दफन हुए। क्या हुए? दफन हुए। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो ईमान ले आए कि मैं मसीह के साथ मर गया, जिंदे के नाना न पिया, मैं मसीह के साथ मर गया। और अगर मैं मसीह के साथ मर गया हूं तो अब जिस्मानी ख्वाहिशें कहां से आ रही हैं? वही स्टाइल, वही सारा कुछ। लोग कैसे जानेंगे कि तुम मर गए हो? कुछ चेंज, कुछ तब्दीली। कलाम कहता है उसी के साथ बपतिस्मे में दफन हुए और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। यह है मुकम्मल निजात। मर गए, दफन हो गए और जी उठे। और जिसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसी के साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर मुआफ किए। कितने कसूर मुआफ किए? जोर से बोल। और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ था। जब लोगों को मसलूब किया जाता था या तो उनकी पुश्त पर या सामने वो एक लिस्ट लटका दी जाती थी कि इसका ये जुर्म है जिसकी वजह से ये मसलूब हुआ। तो मसीह का तो कोई जुर्म ही नहीं, वो तो सारे जुर्म मेरे थे और अगर आप मान लें तो आपके भी थे। और वो लगे हुए थे जिनकी वजह से शैतान आके हमें ब्लैकमेल करता था कि तूने ये भी किया, तूने वो भी किया, माजी में तू ये भी करता रहा, वो भी करता रहा। मसीह ने इलाज क्या किया? हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली, फाड़ दी, नहीं लिखा। उन्हें पता सी शैतान बड़ा सियाना है कि जोड़ जाड़ के फिर आ जाना। क्या कर दिया? मिटा दिया जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और उसको कीलों से जड़कर सामने से अगर मसीह बल्ली पर न लटकाया जाता, अगर वो ऊंचे पर न चढ़ाया जाता, इस दस्तावेज से मेरी जान नहीं छूट सकती थी। लेकिन मसीह मसलूब की कुदरत यह है कि उसने हुक्मों की वो दस्तावेज जो मेरे खिलाफ थी उसको कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजा। जमीन पर मसलूब यीशु फतेह, हालेलुया। आसमान पर मसलूब यीशु के गीत गाए जाते हैं। जमीन वाले गाँव के पावे, आसमान उसके गीतों से गूंजता है। ज़बा किया हुआ बर्रा, अगर वो ज़बा ना होता निजात नहीं थी, रिहाई नहीं थी, हमें फायदा नहीं मिल सकता था। ज़बा किया हुआ बर्रा ही इज्जत, तमजीद, हशमत और शौकत के लायक। और फिर मुकशफा की किताब के 5वें बाब में जब यूहन्ना ने देखा कि एक शख्स अपने हाथ में बंद किताब है जिसको 7 मोहरों से बंद किया गया है और वो ऐलान कर रहा है कोई है इस किताब को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक, आसमान पर खामोशी छा गई। फिर उसको कहा गया ज़बा किया हुआ बर्रा इस किताब को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। जमीन पर ईमानदार ज़बा किए हुए बर्रे की प्रस्तिश करते हैं। आसमान पर सराफीम, करोबीम, 24 बुजुर्ग, करोड़ों फरिश्ते उसके नारे मारते हैं, मसीह मसलूब मेरी जरूरत है, मसीह मसलूब मेरी निजात है, मेरी रिहाई है, मेरी मखलसी है। और आज हम पाकीशाह में शरीक होकर एक दफा फिर मोहर करेंगे, यीशु मेरे लिए मर गया, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। और इब्रानियों के खत के 12वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को देखना किनू
تو فائدہ ساڈا جے اسی رہے رپورٹاں ہی لیندے وہ تو ڈاکٹر سانو آرے لایا اچھا کوئی نارمل آدمی دن میں 4 دفعہ رپورٹ کرائے 4 دفعے فرق ہو ایک ساڑیاں بیٹریاں ایڈیاں والا اور ہم کسی وہم کے اندر پڑے ہوتے ہیں رپورٹ پڑی ڈاکٹر نے کیا ہوں نہیں کہیں نے نام ہی ڈاکٹر آ گیا میں ہمیں جا کے گھر فلم چلا لیں گے چھوڑ دو تم موت کے لیے نہیں بلائے گئے کوئی تمہاری جگہ مر گیا اور اس نے زندگی کا پیغام تجھے دیا زندگی کا اقرار کرو شفا کا اقرار کرو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور یہ زندہ یہ مصلوب یسوع اس کی کہانی صلیب پر ختم نہیں ہو جاتی وہ ساری دنیا کی کہانی ختم کرنے والا ہے لیکن اس کی کہانی باقی رہے گی جولیس سیزر روم کا کیسر مسیحیوں کے بڑا خلاف ایک دن ایک مسیحی کو ملا اس کو کہتے ہیں آپ کا یسوع وہ بڑھئی وہ آج کل کیا کر رہا ہے اس نے کہا وہ تیری سلطنت کا کفن تیار کر رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سلطنت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی ابدی بادشاہی مصلوب یسوع کی ہے ہاللیلویہ اس سے پیار کیا کرو اس کے گیت گایا کرو اس کی شکر گزاری کیا کرو اس کے لہو کو اپنے اوپر لیا کرو ساری دنیا سانپوں سے مرے گی یسوع کو دیکھنے والے جیتے رہیں گے آئیے اپنے ساتھ چھپائیں اور مسیح مصلوب کے لیے شکریہ ادا کیجیے